نہیں ہے عمل کوئی نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا عید قربان عید قربان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ٹاپک ہے اللہ والوں کی عید. اللہ والے عید کیسے مناتے تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے عید کیسے مناتے تھے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو ہمیں خوشی کیسے منانی ہے. عید یقیناً عید قربان جو ہے قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے، قرب الہی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور ہماری ایک باؤنڈری ہے، ہم اس باؤنڈری سے باہر نہیں جا سکتے. ہم مادر پدر آزاد قوم نہیں ہیں. جانور جو ہوتے ہیں نا ان کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہے، لیکن انسان اور پھر مسلمان ہم اللہ اور اس کے رسول کے بندے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں اور ہمیں اس کے تحت کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. دوران گفتگو میں نے ایک جملہ کہا کہ ہم اللہ رسول کے بندے ہیں، تو اس سے بھی کسی کو کنفیوژن نہ ہو. تو یہاں اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ بندگی کے لیے ہوتا ہے، اور نبی پاک کا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر بندہ ہوں، تو عربی میں بھی عبد کے بہت سارے معنی ہیں، اور یہاں بندہ عرف میں غلام کے کہا جاتا ہے کہ یہ اچھا غلام کے علاوہ بھی اسد بھائی یار آپ کا بندہ ابھی تک نہیں آیا، تو یہاں کیا مراد ہے بھائی؟ آدمی آپ کا سٹاف. تو یہ بعض اوقات ہاں تو یہ یاد رکھیے گا. تو یہی ہمارا بھی جو ہے وہ معافی ضمیر تھا. بہرحال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے بہت پیارے مبلغ یوسف سلیم بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ دیر میں جوائن ہوں گے، اسٹوڈیو آ چکے ہیں انشاءاللہ، ان کے بھی مدری پھول ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، زندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. یا رسول اللہ سلام
حبیب اللہ سلام علیک، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سونا، دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کریم جلدی جلدی ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یوسف بھائی کیسے ہیں؟ لانگ ٹائم نو سی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ، بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی بہت عید مبارک، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عید مبارک۔ قربانی ہو گئی آپ کے یہاں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہ رضوان کے قریب تشریف لائے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جو مضمون ہے حدیث پاک کا کہ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہم مومن ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن ہو تو اس کی دلیل بیان کرو۔ اللہ، اچھا یہ بڑا ریلیونٹ، بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے بتاؤ کون ہو، ہم بھی کہیں گے مومن ہے۔ اچھا بتاؤ مومن ہو تو دلیل کیا ہے؟ اب یہ اس کے بعد شاید ہم دائیں بائیں سوچیں کہ اس کا کیا جواب ہوتا۔ صحابہ کرام نے بڑا پیارا جواب دیا، کہتے حضور اگر جب مشکل آتی ہے نا، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے تو ہم اللہ کے امتحان پر راضی رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آ جاتی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا یہ ان کی اپنی طرف سے ڈیفینیشن تھی نا صحابہ کرام کی، مگر جو اس کے بعد کا جواب ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس نے گویا مہر لگا دی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رب کعبہ کی قسم تم مومن۔ اللہ، اب یہ بات سیکھنی ہے آج، سمجھ لیں عید کے دن یہ بات بڑی بڑی ریلیونٹ ہے۔ آج عطا کی ہے رب نے، خوشی کا موقع دیا ہے۔ کیا کہیں گے اسد بھائی، خوشی ماشاء اللہ آپ نے جو ٹاپک ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بزرگ ہر حال میں اپنے رب عز و جل کو یاد رکھتے تھے، اور صابر ہونا اور شاکر ہونا یہ اصل میں عید ہے، اصل میں خوشی ہے۔ عید کا معنی ہی خوشی ہے۔ اچھا صابر اور شاکر والی بات پہ بھی جو ہے نا وہ بڑی پیاری روایت ہے نا، الفاظ ہیں کہ مومن کے دونوں حال ہی بڑے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، تکلیفات دونوں حال فائدے والے ہیں، تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے، نعمت ملے تو شکر کرتا ہے۔ میں ایک جگہ روایت میں بڑے پیارے الفاظ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہی جو ہے نا وہ ہے نعمتیں ہیں، کہ وہ کبھی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ ساری نعمتیں اور ساری چیزیں تو رب عز و جل نے پیدا فرما دیں، صبر کرنے پر وعدے ارشاد فرمائے، شکر کرنے والے کے لیے جو انعامات کا اعلان ہے وہ سب کچھ ہے، لیکن عام آدمی میں اور بزرگان دین میں فرق کیا ہوتا ہے کہ بزرگان دین ان چیزوں کو اویل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ رب عز و جل کی رضا پر راضی رہنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم رب عز و جل کی رضا پر راضی رہنے میں ناکام رہتے ہیں، پریشانی آ گئی تو شکوہ شکایت شروع کر دیا، نعمت کی طلب تو ہے لیکن اس کا حق ادا کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے تذکرۃ الاولیاء میں، یہ منقول ہے اور جب سے پڑھا ہے تب سے ذہن پر ایک طرح سے نقش ہے اس کا، کہ کیا زبردست ان کا توکل ہوتا تھا، اور ہر حال میں اپنے رب عز و جل کو یاد رکھنا اور اس کی ذات پر توکل رکھنا ان کا کیسا وتیرہ تھا۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھ ایک اور بزرگ کا یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ راستے میں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چوراہے پر ایک اور بزرگ کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے۔ اچھا ان بزرگ پہ انہوں نے نظر دوڑائی ادھر ادھر تو وہ نظر نہیں آئے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جن کا وہ سامان تھا وہ وہاں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ سامان آپ نے جو یہاں پر رکھا ہوا ہے، کوئی آس پاس بھی نہیں ہے، کسی کو یہاں پر آپ نے حفاظت کے لیے کھڑا بھی نہیں رکھا،
تو یہ سامان کس کے آسرے پر آپ چھوڑ کر چلے گئے تھے نا؟ تو انہوں نے بڑا ہی پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس ذات کے توکل پر یہاں رکھا تھا جس ذات نے آپ کو اتنی دیر سے میرے سامان کی حفاظت کے لیے یہاں پہ کھڑا رکھا ہے. تو آپس میں ان کی محبت تھی. تو لیول دیکھیں توکل کا, رضا کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کا. اور سچی بات یہ ہے کہ جس کو یہ عطا ہو جائے نا, اس کی زندگی کے اندر گویا کہ ہر دن ہی عید کا دن ہے, کیونکہ خوشی اس کو کیسے نہیں ملے گی. آپ یقین کریں, امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے, اور وہ ہمارے لیے بہت کچھ ایک لرننگ ہے اس کے اندر. آپ نے ارشاد فرمایا ہے, مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات ایک عام دیہاتی کا توکل ایک صاحب علم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں, میں بہت بڑے علم والا ہوں تو میرا توکل جو ہے وہ ایک عام آدمی سے زیادہ ہوگا, بلکہ ایک رب کی عطا ہے. کچھ ریکارڈنگز کے لیے جانا ہوا تھا شمالی علاقہ جات میں, تو وہاں پر ہم انٹرویو کر رہے تھے, لوگوں کو تلاش کر رہے تھے. تو ایک گڈریا کہہ لیں, بھیڑ بکریاں چڑھانے والا, کچھ گھوڑے بھی تھے اس کے پاس. تو پہاڑوں کے اندر وہ ایک ندی کے کنارے جا رہا تھا, اس کا ہم نے انٹرویو کیا. اکیلا تھا, 60 سال کی عمر ہوگی. آپ یقین کریں جب اس کا پورا انٹرویو کیا, اور کیا کرتے ہو, کہاں سے آئے ہو, 2-3 ماہ سے وہ سفر کر رہا تھا, اور بھی اس نے آگے سفر اختیار کرنا تھا اور وہاں جا کر اس نے وقت گزارنا تھا. تو اس سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ کو کچھ اور خواہش ہے اور یہاں پر آپ وقت کیسے گزارتے ہیں, آپ یقین کریں اس کا دیہاتی, بظاہر بالکل ہی ان پڑھ, شاید اس نے کوئی اسکول کا منہ دیکھا ہو, اس کے الفاظ یہ تھے کہ رات ہوتی ہے تو سو جاتا ہوں, بارش ہوتی ہے تو یہ میرے پاس ایک بلینکٹ ہے, اس کو لپیٹ کے بیٹھ جاتا ہوں, بھوک لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرما دیتا ہے. اور تمنا کو اس سے پوچھا کہ بابا جی آپ نے 60-65 سال گزار دیے, کیا ہے زندگی کے اندر خواہش, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں؟ تو کہنے لگا اب کیا خواہش کرنی ہے, زندگی گزار دی اللہ پاک نے, بس مکہ دیکھ لوں, مدینہ دیکھ لوں, بس یہی میری خواہش ہے اور تمنا ہے. کیا اس کے ذہن کے اندر اور اس کے چہرے کے اوپر اطمینان, جی تھی وہ اللہ کی اطمینان اس کے ذہن پہ, اس کی بڑی زبردست. بہت پیاری آپ نے بات کی. جی اچھا, یہ جو آپ ٹاپک لیا نا آپ نے, ماشاءاللہ عمران بھائی کو بھی مرحبا کہتے ہیں, ماشاءاللہ بچے بھی آئے ماشاءاللہ. یہ یوسف بھائی یہ ویسے بڑی کمال کی بات ہے. بیسیکلی دل کی خوشی کا نام ہی خوشی ہے. بالکل. میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں لیکن ٹینشن ساتھ لگی ہوئی ہے, تو عید بھی اچھی نہیں گزر رہی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے نا, پیسے نہیں ہیں لیکن انجوائے کر رہا ہوں, اللہ کی رضا پر راضی ہوں, بہت خوش ہوں, صبر ہے, شکر ہے, توکل ہے, تو شاید بہت بڑے اربوں پتی سے زیادہ میں خوش ہو کے عید منا رہا ہوں. تو لیول آف توکل, اور پھر ساتھ ساتھ آپ کا دل اللہ کی رضا پر کتنا راضی ہو سکتا ہے. مجھے کہنے دیجئے, ہو سکتا ہے کہ آج ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے گھر میں شاید لاکھوں یا کروڑوں کی قربانی ہوئی ہوگی اور ان کے گھر میں وہ سکون نہیں ہوگا, اور ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جس کے گھر میں آج قربانی نہیں ہوگی لیکن آج وہ بڑے مزے میں ہوگا. اصل میں تو ربی بھائی معاشرے میں اگر ہم یوں دیکھیں نا, تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے کوانٹٹی کو یہ یوں کہا جائے کہ اپنا معیار سمجھ لیا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ دولت ہوگی تو ہمیں اطمینان ملے گا, تو ہمیں سکون ملے گا. آپ نے جو یہ بات کہی کہ جس کے گھر میں لاکھوں کروڑوں کی قربانی ہوئی لیکن سکون نہیں ہے, اچھا ایک وہ بندہ ہے کہ جس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی. آج ایک بندے سے میری بات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو گوشت بھیج دوں, حالانکہ اس کے گھر قربانی نہیں ہوئی. تو اس نے کہا نہیں میرے پاس آ گیا, مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ, کیا اس کا توکل رب کی ذات پر, اس کا کیا بھروسہ. ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا, آپ جانتے بھی ہیں ان کو, ایک اسلامی بھائی ہیں ہمارے, کافی کلوز ہیں. تو کسی نے مجھے کہا کہ یار کسی کے گھر پہ قربانی کروانی ہو نا تو جانور دے دیجیے گا. تو میں نے سوچا یار شاید اس کے گھر پہ نہیں ہو رہی ہوگی. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا کہ میرے پاس جانور ہے, اور بلکہ جانور نہیں, میں آپ کو رقم بھجوا رہا ہوں, آپ جانور لے لیں. کہتے نہیں میرے پاس ضرورت نہیں ہے اور میں کر رہا ہوں, میں کہیں سے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی ہے میں نے, ایک اور بندہ ہے, آپ اس کے بارے میں سوچیں. سبحان اللہ. یار مجھے اتنا مزہ آیا کہ کیا بات. مطلب یہ جو ہمارے اسلاف کے واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زمانہ بدل گیا, یہ جو ہے وہ کتابوں کی باتیں رہ گئی, یہ کتابوں کی باتیں ہیں. ایسا نہیں ہے, لوگ موجود ہیں تو آج بھی ان کے اندر خودداری ہے, توکل ہے, ان کا رب کی ذات پر بھروسہ ہے کہ میرا رب میرا کا معاملہ پورا کرے گا. ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. بزرگوں کا ایک قول ہے, جی بزرگوں کا ایک قول ہے, میں ایڈ کر دوں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے جب ہم دین کی خدمت کرتے ہیں, کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور ہمیں جو سکون حاصل ہوتا ہے نا دلوں میں, اگر یہ بادشاہوں کو پتہ لگ جائے تو ہماری گردنیں مار دیں. یعنی ہم سے حسد کرنے لگ جائیں بادشاہ وقت, ایک عام آدمی, ایک عالم ہے, ایک بظاہر کو اتنا مالدار نہیں ہے
لیکن اس کے دل میں جو سکون ہے، جو چین ہے، اللہ کی نعمتوں کو وہ جو انجوائے کرتا ہے، وہ بادشاہ نہیں کرتا. وہ بادشاہ ہو کر بستر پر تڑپتا ہوگا، اس کو نیند نہیں آ رہی، لیکن ایک عام آدمی ہو کر. ایک بزرگ کا واقعہ بڑا زبردست، کہیں سے گزر رہے تھے تو پیدل تھے، تو بادشاہ گھوڑے پر کرو فر کے ساتھ وہاں سے گزرا. تو یہ معاملات ان کے چلتے رہتے تھے. بادشاہوں کو حسد بھی ہوتے تھے کہ لوگ ان کی بات مانتے، ان کے پیچھے چلتے، میں بادشاہ ہوں، میری اتنی تکریم کیوں نہیں ہے. تو وہ گھوڑے پر آیا اور طنزاً ان کو کہا کہ بتاؤ تمہیں اتنا کچھ پڑھ پڑھا کے کیا ملا؟ تم فقیہ ہو، عالم ہو، لیکن کیا کیا تم نے زندگی کے اندر؟ بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ بقیہ باتیں تو میں بعد میں بتاؤں گا، ایک بات اس وقت میں بتا دوں کہ وقت کا بادشاہ گھوڑے سے اتر کر اس وقت چل کر میرے پاس آیا ہے، ایک چیز تو مجھے یہ ملی ہوئی ہے. تو وہ بادشاہ دم بخود رہ گیا کہ یار یہ کیا بات ہوئی. ایسی ایک اور بزرگ کا واقعہ، وہ بھی تذکرۃ الاولیاء میں، کہ بادشاہ نے جو ہے وہ آ کر بہت ساری آفرز کی، بہت ساری چیزیں کہیں، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. نہیں مجھے حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ اچھا حضور یہ رکھ لیجئے، اور آئندہ بھی اگر کوئی حاجت ہو تو آپ مجھے ارشاد فرمائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کی ضرور خدمت کروں گا. تو اتنی دیر سے تو وہ آفرز کر رہا تھا، وہ قبول نہیں فرما رہے تھے. کہنے لگا ہاں ایک حاجت ہے، چلتے چلتے چلو تمہیں میں کہہ دیتا ہوں. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ چلو حضور کچھ تو سننے کے لیے کانوں سے ملا. تو جی فرمائیے، حکم فرمائیے، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے فرمایا میری ضرورت یہ کہ آئندہ میرے پاس مت آنا. تو یعنی یہ بے نیازی، یعنی وہ سکون، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسا توکل. یعنی کہ اس کی مجھے ایسا لگتا ہے اسد بھائی، ایک جھلک ہم سب کو لائف میں ملتی ہے. ایک مثال اللہ کرے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں واقعی انر خوشی ہوتی ہے. جی اس دن سب اچھا لگنے لگتا ہے، اندر سے فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، یعنی اتنا مزہ، کھانا بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ بھی بڑا بندہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ ایک دن یا چند گھنٹے ہوتے ہیں ایسے. اچھا یہ ضروری نہیں کہ کوئی دینی ہی منفعت، دنیا میں بھی بعض اوقات کوئی کاروبار میں یا کسی بھی جگہ، میں اس کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. مثال کے طور پر یوسف بھائی کاروباری ہیں، ان کو بڑی بات جلدی سمجھ آئے گی کہ کوئی بہت اچھی ڈیل ہو گئی، بگ شاٹ لگ گیا، بگ شاٹ ہو گیا. اب بلیو کرے اس دن موڈ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب اچھا لگ رہا. ہاں، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دل میں خوشی آ جائے نا تو دنیا اچھی لگنے لگتی ہے، چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں. اور اگر دل غمگین ہے، ساتھ کوئی ٹینشن لگا ہوا ہے، تو چاہے وہ عید کا دن ہے، چاہے وہ آپ کے سامنے بچے سجے ہوئے آئے ہیں، وہ آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے. اب میری بات کو ریلیٹ کرے اس بات سے جو اسد بھائی نے کہا کہ جب توکل، اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت دل میں گھر کر جائے نا، تو پھر ہر وقت وہ سکون دل میں ہوتا ہے. پھر وہ اس کو لطف ہی آ رہا ہوتا ہے، اس کو غربت میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہمارے اسلامی بھائیوں میں نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں لوگ عید بنا رہے ہیں، کوئی باربیکیو کر رہا ہے، کوئی اور ہمارے اسلام میں کھالوں میں اٹھا رہے ہیں. اب یہ کھالے جمع کر کے بھی سکون میں ہے، نہ کر کے پریشان ہو. اچھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو نہیں کر پا رہے ہو منع کر دینا، آج آپ نے کچھ نہیں کرنا، بیٹھے باہر ہو جائیں گے. وہ بھی سالہ سال سے کر رہے. تو ہمارے کھالے جمع کرنے والے رکن شورا اور ہمارے ساتھ بہت پیارے ہمارے مجلس بیرون ملک میں میرے ساتھ بہت شفقت فرماتے ہیں، بلال بھائی رکن شورا ساتھ ہیں. ذرا ان سے بھی کچھ خیر خبر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بلال بھائی کیسے ہیں اور کہاں ہیں؟ مدنی منی بھی ساتھ ہیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ. جی میں ہوں جو ہمارا کھال گودام ہے ماشاءاللہ بہت بہت عید مبارک، خیر مبارک آپ کو بھی، بہت سب کا آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی، اسلامی بھائیوں کو بھی عید مبارک. کیا پوزیشن ہے حضور؟ کھالوں پہ نمک لگ رہا ہے؟ جی جی جہاں ہم خالی آ رہی ہیں جو ہمارے ہوئے تو وہاں سے کھالیں فریش کر کے ہمارے لا رہے ہیں گاڑیوں پر، اور یہاں ماشاءاللہ روز جو ہے وہ نمک لگانے کا سلسلہ اللہ پاک آپ کی کوششیں قبول فرمائے. اور یہ سب اسلامی بھائی دیکھیں کہ ناظرین کچھ لوگ
عید بنا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, اور یہ لوگ ماشاءاللہ دین متین کی خدمت کے لیے کھالے جمع کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. کل بھی کریں گے انشاءاللہ, پرسوں بھی کریں گے قربانی کی کھالے جمع. جی جی, یہ تینوں کھانوں کی پروڈکشن کا سلسلہ بھی رہے گا, اور اس کے بعد یہ جو نمک لگانے کا سلسلہ ہے تو یہ تو کئی دن تک یہ چلتا رہے گا, یہ چلتا رہے گا ماشاءاللہ. چلیں اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. کچھ اور فرمانا چاہیں؟ آج اللہ والوں کی عید ہمارا ٹاپک ہے, تو یہ بھی اللہ کے بندے دیکھیں کیسے عید بنا رہے ہیں ماشاءاللہ, قربانی کے لیے کھالے جمع کر رہے ہیں, قربانی دے رہے ہیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ بلال بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. بلال بھائی کی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا رکن شورا کی. جیسے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ بندہ محنت میں اور کم میں بھی بہت خوش ہوتا ہے. نیپال گنج میری حاضری ہوئی تھی, تو جامعہ دیکھا, بڑی خوشی ہوئی. اتنا شاندار جامعۃ المدینہ اور بالکل ایک دیہاتی علاقے میں. تو وہاں چونکہ 10-12 دن رہے تھے, تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اسد بھائی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا, آج سے 8 سال پہلے آپ نے وہ نیپال نہیں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. اچھا, پھر انہوں نے مجھے ڈیٹیلز بتائیں کہ بلال بھائی رکن شورا یہاں پر تشریف لائے تھے ود فیملی, انہوں نے 8 ماہ 10 ماہ یہاں گزارے. اب یقین کریں, میں نے بلال بھائی کا راول پنڈی والا گھر بھی دیکھا ہے, وہ کیسے علاقے میں ہے, اور جہاں پر انہوں نے وقت گزارا. تو بلال بھائی سے میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا حضور آپ کی محبت پہلے بھی تھی, مزید بڑھ گئی ہے نو ڈاؤٹ جب سے یہ میں نے سنا ہے. تو کہنے لگے مجھے خود نہیں پتا کہ وہ ٹائم کیسے گزر گیا. اب میں خود سوچتا ہوں, تو اس طرح کے واقعات دعوت اسلامی بہت ملیں گے آپ کو, اور وہ کر کے بھی لوگ خوش ہیں ماشاءاللہ, اور سکون ہے. ایسا ہی ہے. ایسے ہمارے علی بھائی رکن شورا بنگلہ دیش میں فیملی کے ساتھ رہے. نیپال اور بنگلہ دیش, میں نے ساری الحمدللہ دنیا آل اراؤنڈ دی ورلڈ ٹریول کیا ہے. یہ دو ملک اٹس موسٹ ڈیفیکلٹ فار پاکستانی. ہماری جو ماشاءاللہ ایک رہن سہن کا انداز ہے, اور خاص طور پہ جب ہم پہلی بار نیپال گئے تھے, اسد بھائی میرے ساتھ تو پتہ ہے کیا ہوا, میں تو رکن شورا بھی نہیں تھا, میرے پاس مجلس بیرون ملک کی ذمہ داری تھی. میں امریکہ میں تھا, تو مجھے پتا چلا کہ نیپال میں کوئی تربیتی اجتماع ہو رہا ہے, اور جس میں ہند کے سارے اسلام بھائی آ رہے ہیں. تو مجھے نگران شورا نے کہا کہ پاکستان آؤ, اور اگلے دوسرے تیسرے دن نیپال پہنچو. اچھا, ایک بندہ امریکہ میں رہ رہا ہے, آپ کو پتا ہے وہاں تو پھر سارا معاملہ صاف ستھرا سب کچھ. اچھا, میں پاکستان اترا, ایک تو لانگ ٹریول, 3-4 دن شاید کراچی رہا ہوں گا, اور میں چلا گیا نیپال. سارے اراکین شورا تھے اس زمانے میں ماشاءاللہ. تو میں ادھر گیا تو اسد بھائی وہ, اچھا ایک چھوٹی سی مسجد, اچھا اس زمانے میں دعوت اسلامی بالکل انیشیل اسٹیج پہ تھی, کوئی ہمارے پاس مرکز نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. ایک مسجد تھی جس میں ہم سب کا قیام تھا نیپال میں. اچھا, پھر اس مسجد کے جو بھی استنجا وضو خانوں کا حال تھا, پھر وہ تھوڑے فاصلے, اللہ اکبر. مجھے زندگی میں میں نے کہا بھائی میں نے کیا, میں تو نگران سے تھوڑی محبت, میں نے کہا کوئی غلطی ہو گئی, کوئی کیا مطلب چاہتے کیا تھے, ادھر سے بلایا اور امریکہ کی کارکردگی پسند نہیں آئی, امریکہ میں کوئی غلطی کر لی میں نے. اچھا, پھر گزارے بھی 4-5 دن نا وہ, اللہ اکبر. تو اس کے بعد تو جو ہے نا وہ مطلب, لیکن پھر ماشاءاللہ پھر اسی دن اسی سفر میں یہ طے ہوا کہ ہمارا اپنا مرکز ہونا چاہیے, جو صاف ستھری جگہ ہو, قافلے بڑی جگہ ہو, واش روم وغیرہ کا انتظام ہو. اچھا, اس میں اس سال تو ایک عجیب یہ ہوا چٹکلا, چلے عید کے دن ہے تھوڑا چہروں پہ مسکراہٹ بھی ہے, اس لیے میں ساری باتیں کر رہا ہوں کہ ہوا یہ کہ اب بلایا ذمہ داران کو گیا تھا ہند سے. اچھا, ہند والے جو ہے نا نیپال وداؤٹ ویزا آ سکتے ہیں, ہاں جی, اور بڑی آسانی سے بارڈر سے. تو پہلے دن تو ذمہ داران رہے, دوسرے دن سے عوام آنا شروع ہو گئی. اچھا, ان کو پتا چل گیا ہم سب آئے ہوئے ہیں. صحیح. تو ان کا ایک جملہ آج بھی ہم نہیں بھولتے, وہ کہہ رہے ہیں جلدی چلو جلدی چلو, مدنی چینل والے کلاکار آئے ہیں. تو میں نے کہا یار ہمیں کیا بنا دیا بھائی, وہ ان کی زبان میں تو اب اس وقت کلچر کا فرق. اچھا, وہ ہانا کا واقعہ دیکھا آپ نے, نیت کرتے ہیں ان کا چہرہ چلانے کا انداز, یہ بھی وہاں پر دیکھا. اور تو بہرحال نیپال اب واقعی یہ ان اسلامی بھائیوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے نو ڈاؤٹ کیا, اور اس کے بعد آج واقعی ون آف دا بگیسٹ جامعۃ المدینہ, خوبصورت جامعۃ المدینہ بنایا نیپال گنج میں. اللہ پاک خوش رکھے اسلامی بھائیوں کو. عمران بھائی, میں یہ عرض کروں گا عبدالحفیظ بھائی, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ دل کی خوشی ہوتی ہے, ایک جملہ اس وقت میں میرے ذہن کے اندر یہ آ رہا تھا کہ جو تیرا خیال ہے وہی تیرا حال ہے. جو بندے کا خیال ہو تو وہی بندے کا حال بھی ہوا جاتا ہے. میں حدیث مبارک بھی ایک کوٹ کروں گا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظنی عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اللہ رب العالمین سے جیسی جو ہے وہ توقع رکھی جائے, جیسا توکل کیا جائے, جیسی امید کی جائے, اللہ رب العالمین ویسے حالات و اسباب کو پیدا فرما دیا کرتا ہے. تو نصر خالق کے اسباب پر ہو, اسباب کو اختیار کیا جائے. اور پھر وہ اردو کے اندر ایک محاورہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی روتے ہوئے جاؤ گے تو مرے ہوئے کی خبر لے کر آؤ گے, تو بھئی ہنستے ہوئے جاؤ کوئی اچھی خبر لے کر آؤ گے. تو اپنے حال کو اچھا اگر کرنا ہے, خوش رہنا ہے, تو اپنے آپ کو خوش کر لیں, اپنے اندر کو خوش کر لیں, تو انشاءاللہ ساری دنیا میں خوشیاں ہی نظر آئیں گی. بیسک آج ٹاپک میں جو میسج دینا چاہتا ہوں نا ناظرین کو, جو ہم دینا چاہتے ہیں مل کے, خوش ضرور رہیں,
مگر پرابلم یہ کہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے. جی. نمازیں قضا ہو گئی ہوں گی بہت سو کی آج, اب اگلے کئی دنوں تک باربیکیو ہوگا, دوستوں کا پلان بن رہا ہے, گھومنے پھرنے کا پلان بن رہا ہے. ان باربیکیو پارٹیز میں کھانا تو ٹھیک ہے, کھانا حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے, مسلمانوں کو کھلائیں. اب جو اللہ کی نافرمانی اور جو گناہ کے کام ہوتے ہیں ان سے بچنا ہے. کچھ کال شامل کرتے ہیں, پھر اس ٹاپک کو لے کے آگے چلتے ہیں. جی ماشاءاللہ سلسلہ اللہ والوں کی جاری و ساری ہے, بہت ہی پیارا سلسلہ ہے جس میں حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب تشریف فرما ہے. تو حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے میرا سوال ہے کہ اللہ والے اپنی عیدیں کیسے مناتے ہیں؟ جب عید ہوگی, جب میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. کیا بڑی پیاری, آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا کہ یہ ہے اللہ والوں کی عید کا انداز. عیدی بھی نبی پاک سے لینی ہے کہ حضور اپنی دید کروا دیں تو عید ہو جائے گی. شعر سنائی دیں طرز میں ماشاءاللہ. اگر مجھے کال کرنے والے کا نام اور شہر نہیں بتایا گیا مگر ایکسنٹ بتا رہا ہے کہ یہ کشمیر سے کال ہے, یہ کشمیری اسٹائل گفتگو ہے. جی تیری جب اسی سے ریلیٹڈ کہ جب اللہ والوں کو توکل نصیب ہوتا ہے اور وہ ایسی عید منانا شروع کر دیتے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کیسے تحفے ملتے ہیں. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 10 سال تک کوئی لذیذ چیز نہیں کھائی تھی. ذرا ہم امیجن کریں, آج اگر ہم ایک ٹائم اپنی پسند کا کھانا ہمارا نہ بنے, ناراضگی بگڑ جاتا ہے اور یوں کہا جائے کہ ماحول خراب ہو جاتا ہے, ہزار بہانے 100 نخرے آ جاتے ہیں. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 سال لذیذ کھانا نہیں کھایا. ایک بار عید کا موقع, مطلب عید قریب تھی, ایک دن پہلے نفس کی خواہش ہوئی کہ جناب کل تو عید کا دن ہے, کوئی لذیذ چیز کھا لی جائے. اللہ والے ہوتے ہیں, ان کی کیا شان. آپ نے اپنے یوں کہا جائے کہ نفس اور دل سے ایک ڈیل کی, کہا کہ ٹھیک ہے اگر لذیذ کھانا کھانا ہے تو تمہیں میری مدد کرنی ہوگی. اب وہ ڈیل کیا تھی؟ وہ ڈیل یہ تھی کہ میں 2 رکعت نفل ادا کروں گا جس میں سارا پورا قرآن پاک جو ہے تلاوت کروں گا, اور اس میں تم نے میری مدد یہ کرنی ہے کہ دل لگی کے ساتھ میں یہ نماز ادا کر سکوں. مدنی فیس یوں کہا جائے اپنے نفس سے طے ہوئی. اب یہ 2 رکعت ادا کی گئی, دل نے بھی بھرپور ساتھ دیا اور آپ نے پورا قرآن پاک یہ ختم کر لیا 2 رکعت کے اندر. اب جب کھانے کے لیے آپ تشریف لے گئے, لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ رکھ دیا. لوگوں نے کہا حضور کیا ماجرا ہے, آپ نے نوالا نہیں لیا, کیوں نہیں کھایا؟ تو کہا کہ میرے نفس نے آواز لگائی کہ بالآخر 10 سال کے بعد میں تمہیں لذیذ کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گیا. کہا میں نے وہ کھانا رکھ دیا. اب یہاں پر یوں کہا جائے کہ ایک طرف یہ عالم, دوسری طرف یہ آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز اے نفس تجھے کامیاب نہیں ہونے دوں گا. اب آپ نے کیا کیا, اسی دوران ایک شخص آیا اور وہ خوبصورت طباق لے کر, ایک تھالا لے کر, اس میں لذیذ کھانے بھرے ہوئے تھے, لے کر آیا اور کہنے لگا کہ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ذوالنون مصری سے کہنا کہ آج اپنے نفس سے تھوڑی دیر کے لیے صلح کر لو اور یہ نوالے کھا لو. رب ہے موتی وہ ہے قاصد, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ. آج کل کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو اپنے ایک اسلامی بھائی نے مجھے عبدالحبیب بھائی واقعہ بتایا, مدینہ شریف میں موجود تھے, جیسے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کیا نا, حضور نے خود فرمایا کھا لو, عطا فرمایا حضور علیہ السلام نے. آج کل کے دور میں بھی دیکھا جائے تو ایک اسلامی نے بتایا کہ میں مدینہ گیا ہوا تھا اور میں نے کھانا نہیں کھایا تھا, لیکن میں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا, سوچ لیا کہ اب میں حضور کے دربار میں جاؤں گا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی طلب کروں گا, آپ جو عطا فرمائیں گے وہی کھاؤں گا میں.
لے کر خرید کر نہیں کھاؤں گا. کہنے لگا کہ میں گنبد خضرا کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر گزرتی ہے تو ایک شخص جو ہے وہ بڑے اچھے انداز کے اندر بڑا اچھا کھانا لے کر آتا ہے اور پیش کرتا ہے. تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ نے عطا فرمایا اور دل بھر کے جو ہے سنایا نا، اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا. مدینہ شریف میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، عربی ہیں، اہل مدینہ ہیں. ان کے پاس حاضری دینے گئے. انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا ایک انداز سکھایا. کیا بات ہے. شاید یوسف بھائی بھی ساتھ تھے یا میں نے یوسف بھائی کو بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤ نا تو جا کر سلام کر کے کچھ دیر خاموش یاد ہے یوسف جی، کچھ دیر خاموش ہو جاؤ اور انتظار کرو تمہیں جواب ملے. یعنی وہ وہی والی بات ہے کہ لیول آف کنیکشن پہلے وہ ہو، ایسی تڑپ ہو کہ کھڑے ہو جاؤ کہ حضور میں نے سلام کیا ہے اور میرے آقا ضرور جواب عطا فرمائیں. دوسری جو انہوں نے بات کی، اللہ اکبر، وہ آپ کی والی بات سے مجھے یاد آئی. انہوں نے کہا نبی پاک سے جا کر کہنا، عربی میں کہہ رہے تھے اور پھر ہمارے ساتھ ٹرانسلیشن بھی تھے، مجھے بھی کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ حضور میں آپ کا مہمان ہوں، میری دعوت کا ہے. اللہ، یعنی میں نے بڑی آسانی سے بات کہہ دی. جو ان کا انداز تھا نا، ہم اس وقت سب رو رہے تھے جتنے اس کمرے میں تھے. انہوں نے کہا حضور میں آپ کے در پر آیا ہوں، آپ تو مہمان نواز ہیں، میری دعوت کا ہے. اور حضور کی مہمان نوازی کھانے والی نہیں ہے، وہ مغفرت، شفاعت اور رحمتوں سے جو نوازیں گے نا تمہیں، وہ لیول اور ہوگا. اللہ اکبر. تو میں تو ان کی باتیں سن کے، ایک اور مدینہ شریف کے بزرگ ہیں ہمارے، اللہ پاک ان کو بھی درازی عمر بالخیر دے، وہ بھی بڑی اس طرح کی نرالی باتیں بتاتے ہیں. ایک بار انہوں نے کہا کہ جس کو بھی دل کا مرض ہے نا، وہ نبی پاک کے روزے پر جائے اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھے، ایک دل ہمارا کیا آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. تو ہر بندے کی جو ہے نا یہ عشق کے انداز ہیں، یہ اور یہ کیفیات ہیں. اب بتائیں جو اس طرح کی سوچوں والا شخص ہوگا اور اس میں کہاں مال ہے، کہاں شہرت ہے، کہاں منصب ہے، نتھنگ ایٹ آل. ایک کنیکٹیویٹی کی بات ہے، وہی عید ہے ان کی بات ہے جی، وہی عید ہے، روزانہ عید ہے. ہاں مدینہ شریف جو پہنچ جائے نا، ہم بات وہی ہو رہی تھی کہ دل کی خوشی. اب کسی کو مدینے جا کر دنیا کے غم ہی یاد نہیں رہتے. ایسے میں نے لوگ دیکھے ناظرین کہ جو قرضہ لے کر آئے ہیں، جن کے پاس یعنی میں نے ایسے بھی دیکھا کہ ایک اسلام میں مجھے ملے، وہ مطلب بالکل مجھے پتا ہے ان کے پاس بظاہر اپنا گھر بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا تم مطلب جوڑ کے پیسے تھے سارے خرچ کر دیے، کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہا ادھر سے لے کے جاؤں گا. وہ لیول ہے، یہ وہ غنا ہے دل کا. یہ وہ چیز ہے جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو یوسف بھائی نے بات کی تھی، کوانٹٹی نہیں ہے، آپ کوالٹی دل میں پیدا کریں اور اصلی خوشی منائیں انشاءاللہ. پھر دیکھیں اس کی برکتیں ملیں گی. مجھے بتایا جا رہا ہے کالز بہت ساری ہیں. اب پھر میں ایک اور ٹاپک کی طرف بھی آنا چاہوں گا انشاءاللہ. مبلغین ساتھ ہیں ہمارے کہ غوث پاک نے جو عید کے موقع پر ایک جملہ کہا تھا، وہ اگر ہمیں آج مل جائے. بلکہ میں ایک بات پہلے کمپلیٹ کر لوں. ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ کو جو واقعہ سنا نا ہمارے یوسف بھائی، اگر آج کے دور میں ہو سکتا ہے آپ کے اس واقعے کے بعد کوئی کہے یار کیا لذیذ کھانے ہی چھوڑ دیں اور اتنا بڑا 2 رکعت میں قرآن کیسے پڑھیں. بھائی لذیذ کھانے کھانا ناجائز نہیں ہے اور بزرگان دین کا یقیناً ایک لیول تھا. مگر اس واقعے سے میں نے تو ایک بات سیکھی، اگر آپ بھی اس کو سیکھ لیں کہ آپ نے پلان کیا ہوا ہے دوست مل کر آج کھانا کھائیں گے، دیکھیں یہ ناجائز نہیں ہے، اچھی نیتوں سے مہمان نوازی کا ثواب بھی ملے گا. آپ اس میں یہ شامل کر لیں کہ عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے، آج کھانا ہے میرے گھر پہ لیکن عشاء بھی باجماعت پڑھیں گے. اگر ساری رات بیٹھنا ہے تو فجر بھی باجماعت پڑھیں گے. اور ہم رات کو کھانا کھانے سے پہلے 100 بار درود پاک بھی پڑھیں گے. اور گفتگو کے دوران ہم غیبت نہیں کریں گے. کچھ مدنی فیس طے کر کے دعوت کر لیں
تو انشاءاللہ چلے وہ نہیں پھول نہ صحیح, پھول کی پنکھڑی تو صحیح نا, میوزک بج رہے ہیں, بے پردگی ہو رہی ہے اور جناب حرام باتیں ہو رہی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دوستوں کی دعوت کر رہا ہوں, یہ تو نہ کریں نا. بزرگان دین کے اس عمل سے اپنے لیے کچھ اگر آپ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا, دعوت نیکیوں والی ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ جو مدنی فیس آپ نے ذکر کی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط, جی, وہ دعوتیں کیا کرتا تھا. تو حضور علیہ السلام, کافر تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا, حضور کے دربار میں آیا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, آپ اللہ کے نبی ہیں, مسلمانوں کی معظم شخصیت ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر پر آپ بھی قدم رنجا فرمائے, ہماری دعوت آپ قبول فرمائے اور ہماری دعوت آپ کھائیں, ہمیں بڑی خوشی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم نے میری دعوت کرنی ہے تو اسلام قبول کرنا پڑے گا, اسلام قبول کر لو تو پھر میں تمہاری دعوت میں آ جاؤں گا, ورنہ نہیں آؤں گا. وہ شخص پہلی بار آتا ہے, یہ شرط قبول نہیں کرتا, واپس چلا جاتا ہے. دوسری بار آتا ہے, پھر عرض کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب کو کھانا کھلاتا ہوں, آپ بھی آئیں, آپ بھی جو ہے وہ مجھے موقع عطا فرمائے اپنی خدمت کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بار پھر یہی ارشاد فرمایا کہ اگر میری دعوت کرنی ہے تو ایمان قبول کرنا پڑے گا, یعنی مدنی فیس رکھی, فرمایا کہ ایمان قبول کرنا پڑے گا, اسلام لے آؤ تمہاری دعوت قبول کر لیں گے. پھر چلا جاتا ہے. تیسری بار وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آتا ہے, پھر عرض کرتا ہے کہ آپ میری دعوت قبول فرما لیں. نبی پاک علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ بھائی اسلام قبول کرنا پڑے گا, اگر اسلام قبول کر لو گے تو پھر میں تمہاری دعوت قبول کر لوں گا. تو بہرحال پھر وہ دعوت کرنے کی وجہ سے, حضور کی دعوت دینے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتا ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ اس کے گھر جاتے ہیں اور کھانا تناول فرماتے ہیں, دعوت قبول. اور یہ ہم نے امیر علیہ سنت میں بھی وصف دیکھا, کئیوں کے گھر پہ جانے کی مدنی فیس لی, کسی کو داڑھی رکھوا دی, کسی کو نمازی بنا دیا, کسی کو مدنی قافلے کا مسافر بنا دیا, کسی سے مسجد بنوا لی. الحمدللہ اس کا صدقہ ہمیں بھی کچھ نصیب ہوا. اور اچھا, ہمارے ساتھ رکن شورا اسلم بھائی بھی ہیں, پہلے کچھ کالز لے لیں پھر اسلم بھائی سے بھی بات کرتے ہیں, کافی دیر سے کالز والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے. جی, آواز بتا رہی ہے, ہنداکولا سے عرض کر رہی ہے, یا پیارے عبدالحبیب انکل آئیں, آج بہت سارا لگی جا ہے, آئیں کے عید مبارک, یا اللہ آئیں کے نظر بد سے بچہ ہے. پیارے عبدالحبیب انکل میں کیا کریں, نعت سنائے ہوا ہے, میری الفت منین سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں, جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ کال کریا نے, دعائیں دینیا, اللہ آئیں کے نے پورے گھرانے کے سلامت رکھے. جزاک اللہ. اگلی کال دیجیے. میرا نام موجل حسن ہے, میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام آج بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کو بھی عید مبارک ہو عبدالحبیب بھائی, آپ کو اور سب کو عید مبارک ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. ایک اور کال دیجیے گا. بیٹا نالا آپ بتائے, میں سیون شریف کا بات کرتی گیا, تو حبیب بھائی تو عید مبارک دے, بیا سبڑا کو عید مبارک دے. یوسف بھائی تو آج میں کو نعت بتائیو. یوسف بھائی نعت بدھائیو اج تک بابا سائیں, تمام کے بھی عید مبارک انشاءاللہ سے, اور نعت بھی جو سندھی میں بدھائیو تو کرو گال ہے. چلے جناب, پہلے ہم اسلم بھائی سے بات کرتے ہیں. جی, رکن شورا اسلم بھائی لگتا ہے کہیں اور ماشاءاللہ پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, کچھ لوگ اسلم بھائی اتنا کام کرتے ہیں کہ جن پر رحم آنے لگتا ہے نا, جی چاہتا ہے کہ ان کو آرام کروا دیں. یہ ماشاءاللہ صبح سے ہی لگے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ, اور ٹریول بھی ان کا بہت. اچھا, یہ نگران شورا کا, اسلم بھائی آپ کو یاد ہوگا نگران شورا کا جملہ مدنی مشوروں میں سنتے تھے کہ اتنا مدنی کام کرو کہ لوگ تمہیں کہیں آرام کر لو, اتنا آرام نہ کرو کہ لوگ کہیں کام کر لو. تو ماشاءاللہ آج آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ تھک گئے ہوں گے. یہ تو واقعی ایک دیدنی منظر ہے جو ہمارے اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا, مدینہ تو مدینہ ہی ہے یہ, لیکن یہاں بھی مدینے والے کے غلام یقین جانے کہ آج عید کی دن اثر, یہ دعوت اسلامی والوں کا خاصا مجھے لگتا ہے. آج کے دن میں نے چنے کھاتے ہوئے اسلام بھائی کو دیکھا ہے, یعنی مطلب چنے کھا کھا کر جو مطلب ظاہر ہے ٹائم نہیں ہوتا نا, کھانے اٹھانی ہوتی ہے, پہنچانا ہوتا ہے, اور پھر دوسری جگہ پہنچنا ہوتا ہے, کال آنی ہوتی ہے, پہلے سے بکنگ کی ہوتی ہے. یہ واقعی خاصا ہے. اور پھر جیسے ہمیں نے سنا دعوت برکات مالیہ کی بارگاہ میں بھی ایک دو دفعہ حاضری ہوئی ہے, تو آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ کپڑے ساتھ رکھیں, اور جیسے ہی نماز کا جماعت کا ٹائم ہو فوراً آپ جماعت میں شامل ہو جائیں, اس کے بعد پھر کپڑے چینج کرنے ہیں, پھر آپ ورک کریں, کھانے وغیرہ اٹھائیں. تو نمازوں کی احتیاطیں, نہ کھانے کا ہوش, نمازوں کا ہوش لیکن کھانے کا کوئی ہوش نہیں. یہ واقعی دعوت والوں کا خاص ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اسلامی بھائیوں کے سب کچھ فرمائے, ان سب کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ابھی آپ کہاں ہیں اس وقت؟
میں ملتان سے ملتان کے گودام میں حاضر ہوں اس وقت. آپ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اسلامی بھائی اور کھانے لانے والے, رسیدیں کاٹنے والے, جو مطلب سارا ایک نظام پورا یہاں بنا ہوا ہے. زندہ باد, اللہ کی نعمت سے الحمدللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, کیا بات ہے, آپ لوگوں پر رشک آ رہا ہے. یوسف بھائی ہم کبھی کبھی ڈسکس کرتے ہیں, مجھے یاد آ گیا وہ جو عشر کی جب ٹیلی تھون ہوئی تھی نا, تو اس میں بھی میں نے ایک جملہ اس وقت یہ کہا تھا اور سوچا تھا کہ یار کبھی کبھی رشک آتا ہے کہ ہم کس تحریک سے وابستہ ہیں. اپنے ہیں کچھ نہیں, لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کے سب کے اپنا کام بن جانا ہے. اتنی اخلاص کے ساتھ یہ قوم دعوت اسلامی کا کام کرتی ہے جو پیسوں سے بھی نہیں کروایا جا سکتا. آپ عید والے دن کس کو کہہ سکتے ہیں بھائی آپ خون کا والے کپڑے بھی کریں, اچھا کھانے کا بھی ہوش نہیں ہے. اور یہ صرف ایک موقع پہ نہیں, جب لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے یہ قوم کھیتوں میں پہنچی ہوئی تھی عشر جمع کرنے کے لیے. یعنی جب ٹیلی تھون کی باری آتی ہے ہم دیکھتے ہیں بالیاں اتار کے اسلامی بہنیں دے رہی ہیں, کوئی موٹر سائیکل بیچ رہا ہے, کوئی سائیکل. یعنی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, اللہ کرے میں کہنے میں کامیاب ہو جاؤں, بی اے پارٹ آف دیٹ آرگنائزیشن. اس آرگنائزیشن سے جڑے رہنا, کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جیسے یوسف بھائی نے کہا تھا نا, ابھی بھی لوگ ہیں اس میں ایسے لوگ ہیں جن کے صدقے کام اپنا ہو جانا ہے. اس قافلے میں جڑے رہنا, کیونکہ انبلیویبل اخلاص ہے, ایسی ان کی ڈیڈیکیشن ہے امیر اہل سنت کے ساتھ اور دعوت اسلامی کے ساتھ کہ آپ یہ میں کہتا ہوں لفظوں میں, یہ اسلم بھائی 2-3 باتیں کر رہے ہیں, اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں نا کہ آج ذرا بتائیں پورے پاکستان میں کیا کیا ہوا, تو وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ بھائی وہ گھر پہ لوگ مہمان بھی تھے اور کھانے بھی ہو رہے تھے, مگر یہ لگا ہوا ہے بندہ. یہ کمال ہے. میں ایک دو واقعات نہیں ملیں گے, ایسے آپ کو ہزاروں واقعات ملیں گے, ہزاروں. یہ وہ ڈیڈیکیشن ہے. کیا کہتے ہیں اسلم بھائی, یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے جو اس نے ہمیں اس تحریک سے وابستہ کیا ہے. ایسے لوگ ہیں اس تحریک میں, اتنے مخلص ہیں, نیک ہیں کہ بیڑا پار ہو جائے گا ان کے صدقے. میں مدنی چل کے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ کسی نہ کسی ذریعے سے بھی دعوت اسلامی کا حصہ رہنا, دعوت اسلامی کے ساتھ رہنا, دور رہ کر صرف یہ کہنا کہ یار ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں, یہ تو ناظرین والا کام ہو گیا نا. پارٹ, آپ حصہ ہو جائیں دعوت اسلامی کا, کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لیں, کوئی ذمہ داری لے لیں, کوئی کام لے لیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں. اب میں مطلب کبھی کبھی کہتا ہوں اسپیچ لیس ہو جاتا ہے بندہ. کیا کہیں گے اسلم بھائی؟ بالکل ایسے ہی ہے. سمجھے کہ مدنی بہار ہے تو جگہ جگہ دیکھنے کو ملی. ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں, ابھی گودام سے ہم آ رہے ہیں, اس گودام پر کھانے زیادہ آ گئی تھی اور جو لیبر کرائی گئی تھی وہ کم تھی. اچھا آج چونکہ عید کا دن ہے, اب کوشش کی گئی کہ ہمیں کوئی مزدور وغیرہ چلے مل جائے تاکہ ہم بر وقت نمک لگا لیں. وہ کوشش کی گئی, عید کی وجہ سے مطلب مزدور نہیں ملے, تو ہمارے ایک اسلامی بھائی نے وہ یعنی سب اپنے کپڑے چینج کر کے وہ خود شروع ہو گئے. اچھا خود نہیں شروع ہوئے, وہ دیکھا کہ ابھی بھی نہیں سنبھل رہی, پھر انہوں نے اپنے گھر فون کیا اپنے بیٹے کو, ان کا جوان بیٹا تھا, بولا بیٹا آج آپ کی ضرورت پڑ گئی, آپ جلدی آؤ گودام پر پہنچو. تو میں نے ان سے پوچھا آپ ان کو, کہتے نہیں ہم انشاءاللہ مل کر جو کام مطلب رہتا ہے دعوت اسلامی کا یہ ہم مل کر خود کریں گے, اپنے ہاتھوں سے کریں گے. تو ایسے جذبہ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. دعوت اسلامی کا خاصہ ہے, واقعی دعوت اسلامی کا خاص ہے. کمال اسلامی بھائی امیر اہل سنت نے دیے ہیں. امیر اہل سنت نے وہ تحریک دی ہے, وہ کمائی دی ہے, وہ ٹیم دی ہے, میں کہوں کہ کمال ہے نا. مطلب خالی اعلان کرنے کی دیر ہے یار. جو قوم کووڈ-19 کے ٹائم میں لائن لگا کے بلڈ دے سکتی ہے, 29,000 بلڈ بیگز, یعنی ادارے پریشان ہیں. کہتے ہیں ہسٹری آف پاکستان, بلکہ مجھے کسی نے کہا کہ ورلڈ لیول پر بھی ایسا کام شاید نہ ہوا ہو جو دعوت اسلامی نے کر دکھایا. پلازما دینے کی بات آئی, پاکستان میں 10 لاکھ روپے کا 8 لاکھ کا ریٹ چلنے شروع ہو گیا. بدقسمتی ہے, ادھر امیر اہل سنت نے اعلان کیا, یعنی لوگوں کا یہ حال تھا, ہمیں کالیں آتی تھی پلازما لے لو. ہم نے کہا کووڈ ہوا, بولا یہ نہیں پتا. پلازما نے کہا بھائی پلازما ہوتا کیا ہے یہ بھی پتا ہے کہ نہیں, ٹی وی پلازما نہیں ہے, یہ خون سے نکلتا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں بس دعا چاہیے, دعا میں حصہ مل جائے. کمال ہے یار, کمال. ماشاءاللہ بات ہو رہی تھی کہ اسلامی بھائی سے چلیں آپ کو شکایت پہنچا دوں. شکایت نہیں کروایا, عید والے دن دیکھو شکایت زبردست شکایت. اچھا زبردست شکایت, گڈ پرابلم ہے, میٹھی شکایت ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے اسلم بھائی اجازت دیجیے انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ اسی کو جائیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ کی کال نے جو ہے نا, آپ کی گفتگو نے ہمارا موضوع ہی چینج کر دیا, آپ کی باتوں نے. کیا بات ہے, اللہ خوش رکھے آپ, جزاک اللہ. تو ایسی گفتگو ہوتی رہی تو کہنے لگا بھی مدنی چینل والوں سے ایک شکایت. بولا کیا شکایت؟ بولا نگرانی شورا سے اور عبدالحبیب بھائی. یا اللہ. بولا کیا ہو گیا؟ بولا یار گھر والوں کا سونا تھا 10-12 تولے نا شادی کا, اور کتنی محبت ہوتی ہے عورت کو. تو جب پہلا ٹیلی تھون ہوا تو وہ آدھا چلا گیا, جب دوسرا ہوا تو دوسرا چلا گیا, اب بالکل تھوڑا بہت معمولی سا کچھ ہے. ان کو کوئی پروگرام نہ کرے. تو پازیٹیو تھے وہ, خوشی ہو رہے تھے, لیکن ماشاءاللہ یہ جذبہ جیسے آپ نے کہا نا. یہ میری والدہ کے بارے میں, میرے نا بہنیں, وہی میٹھا انداز ہوتا ہے نا جی, والدہ کا ایسا ذہن تھا. اچھا امی پہلے جو ہے نا, امی کا سٹائل ہی بڑا عجیب تھا. وہ کوئی خوشی کا موقع بولے مجھے گولڈ دلاؤ,
अच्छा हम उनको गोल्ड दिलाएं। अच्छा जब टेलीथॉन बोला ये मेरे नाम पे डाल दो, अब मैंने कहा आपने जब बांटना ही है तो बस वो मेरा हक है, मैं आपसे ईदी के वक्त ईदी लूंगा, और उसके बाद उन्होंने देना ही है, हर ऐलान पे देना है। कमाल है वाकई, दावत इस्लामी है जो करवाती है, जज्बा भी। अच्छा असद भाई ये भी जो है ना, असलाफ की यादें तो पढ़ते थे ना कि हजरत उस्मान गनी खड़े हो जाते थे और एक सदके के बाद भी चैन नहीं आता था। हमने देखा ऐसे लोगों को, यूसुफ भाई भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कुछ ताजरान ऐसे हैं नाजरीन, हर ऐलान पर, यानी जब अमीर अहले सुन्नत को ऐलान करना ना, उनका मैसेज आना ही कि भाई ये मेरा हिस्सा इसमें जरूर डाल दो। यानी ये वो फीलिंग्स हैं। मैं जुम्मे की नमाज, मैंने फैजान जिलान हमारा क्लिफ्टन में मस्जिद है, तो वहां मैं पढ़ने गया, तो मुझे इस्लाम भाई ने कहा कि माशाल्लाह एक जगह हम ले रहे हैं डिफेंस में, तो वहाँ 50 लाख रुपए कम है, तो आप आइए, आप ऐलान कीजिए और हम करते हैं। अच्छा मैंने ऐलान किया, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस्लाम भाई को जमा किया, मैंने कहा भाई सब दें हिस्सा, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है। तो मुझे अभी भी कल मुझे फोन आया कि वो आप जुम्मे में ऐलान करके गए थे ना, तो उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा डाल दें। मैं इसके बाद जो है वो एक मस्जिद में गया, जुम्मा पढ़ाने में गया, फैजान बगदाद, तो जुम्मे में मुझे एक लिफाफा दे गया बंदा कोई, उस पर लिखा था कि वो जो आपने फैजान जिलान में ऐलान किया था नहीं, उस मस्जिद में डाल। लोगों को माशाल्लाह कुछ लोग हैं, अल्लाह ने वो दिल दिया है कि उनको खर्च करने की लालच होती है कि यार मैं भी इसमें पार्टनर बन जाऊं, मुझे, और होना यही चाहिए। मैं बिलीव करे, मशवरा दे रहा हूं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है ना, दावत इस्लामी के हर प्रोजेक्ट में पार्टनर बन जाए। यूसुफ आप कहा करते ना कितने अरब रुपए की कंपनी है, क्या बात है, 100 अरब रुपए की कंपनी, हाँ इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें पार्टनर बन जाओ भाई। ये मेरा जुमला नहीं है रवि भाई, ये इसके पीछे भी एक बहुत खूबसूरत वाकया है। मैं एक ताजिर को यूं कहा जाए कि उसके पास गया, उससे मुलाकात हुई, उससे दावत इस्लामी के अखराजात के हवाले से जब बात हुई, उससे तरगीब दिलाई, तो बातों बातों में उसे बताया कि दावत इस्लामी का ईयरली एक्सपेंस जो है वो इतना है। तो वो अपनी सीट से खड़ा हो गया, कहने लगा यार ये पहले क्यों नहीं बताया। तो मैंने यार क्या हो गया, कुछ ज्यादा बता दिया या क्या हो गया। कहने लगा नहीं, ये एक हिसाब से देखा जाए तो मैं तो इस कंपनी का पार्टनर बन गया ना, मैं थोड़े बहुत पैसे दूंगा, जाहिर है पूरा खर्चा तो नहीं चला सकता, लेकिन मैं आपकी इस कंपनी का हिस्सा बन गया। और हम टेलीथॉन पे जब इस पर बात हुई थी तो मुफ्ती कासिम साहब ने बड़ा खूबसूरत इस पर जो है वो रिप्लाई किया था कि वाकई ऐसा है, सवाब पूरा रहमत जो है वो बहुत बड़ी है, इस्लामी में होने वाले कामों में से उसे हिस्सा मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इसमें ये है अब्दुल हबीब भाई, अच्छा भाई कोई ये ना समझे ये अभी फिर थोड़े सोना बिकवाने आए तो हम चंदे के ऊपर अभी बात नहीं कर रहे, करेंगे और जरूर करेंगे, लेकिन ये बात चली तो हम आपको बताने कि अच्छा मैं उस सेंस में कह रहा था कि पार्टनर या पार्ट ऑफ द दावत इस्लामी के अमली काम की जिम्मेदारी ले लें, कोई दर्स शुरू कर दें, मदरसुल मदीना बालिगान में शामिल हो जाएं, खुद निगरान से राब्ता करें। अब तो इतने डिपार्टमेंट बन गए कि अगर आपके सर पे इमामा भी नहीं है, इवन चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, इंशाल्लाह आ जाएगी, आप अगर सुन्नत वाला लिबास भी नहीं पहनते फिर भी आप अपने निगरान से राब्ता कर लें दावत इस्लामी वर्ष के, मुझे कोई काम दे दे, मैं हिस्सा बनना चाहता हूं, आपके लिए काम है हमारे पास। दावत इस्लामी तमाम आशिकान रसूल की है, आप आइए, बी अ पार्ट ऑफ दावत इस्लामी, ताकि वो जो मुखलिसीन हैं, वो जो नेक लोग हैं, वो जिस जज्बे से काम कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह सबको नवाजा जाएगा और हम उस कारवान में रहने चाहिए, हम उस काफिले में रहने चाहिए। कॉल्स लेते हैं फिर इंशाल्लाह मजीद, बहुत प्यारी गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई से मेरा ये सवाल है कि मोमिन को कैसा होना चाहिए और मोमिन की पहचान क्या है, इसके बारे में कुछ रहनुमाई फरमाएं। माशाल्लाह, इसको हदीस पाक में कई जावियों से बयान किया गया, लेकिन आज मैंने शुरू में भी एक हदीस बयान की थी कि जो मुसीबत पर सब्र करें और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता हो तो शुक्र करें, तो वो भी मोमिन है और मोमिन की ये अलामतें बयान हुई। मजीद भी इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं, और कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह से वजल अल्लाह पालों की बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम जारी है। अब्दुल हबीब भाई अभी आपने तस्करा फरमाया कि मैंने कुछ दिन अमेरिका में गुजारे, उसके बाद निगरान शुरा के हुक्म से मशवरे के लिए नेपाल हाजिर हुआ। तो सवाल ये करना था कि आप कितना अरसा अमेरिका में मदनी गाँव की धूमें मचाते रहे हैं। अमेरिका में 3 बार गया हूँ, और जब भी अमेरिका गया हूँ जो मुझे याद पड़ता है 15 दिन 17 दिन एक बार गया हूँ, 12 से 15 दिन मुझे याद है। जब पहली बार मैं अमेरिका गया, अच्छा एक अंदाज बन गया था कि भाई ट्रैवल ज्यादा करते हैं, हम फास्ट करते हैं, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि अमेरिका इतना बड़ा है। अच्छा, आप दुनिया में किसी भी मुल्क में जाते थे तो 2-4 घंटे 2-4-6 घंटे एक आधी फ्लाइट ले ली। जब अमेरिका पहुंचे और इस्लामी भाइयों ने नक्शा गोया सामने रखा कि भाई अमेरिका तो यूं है, यानी बहुत फैला हुआ, यानी यूं समझे, आपको आसान कर देता हूं कि अमेरिका में 3 टाइम है। दुनिया में मेरे हिसाब से शायद 1-2 ही मुल्क है जिसमें एक ही मुल्क में 2-3 टाइम होते हो, यानी घड़ी के टाइम 3 है, यानी स्टैंडर्ड टाइम 3 है, यानी न्यूयॉर्क का अलग होगा तो शिकागो, ह्यूस्टन का अलग होगा तो कैलिफोर्निया का। एक तो इससे अंदाजा कर लें। दूसरा, न्यूयॉर्क से मैंने फ्लाइट ली थी कैलिफोर्निया की, शायद 5.5 या 6 घंटे जहाज उड़ा था अमेरिका के अंदर ही एक ही कंट्री के अंदर 5.5 घंटे की फ्लाइट। हम 2 घंटे में दुबई पहुंच जाते हैं, 4 घंटे में जद्दा पहुंच जाते हैं, लेकिन वो 5.5 घंटे में अमेरिका के एक शहर से दूसरे शहर जाना हुआ। तो उसमें यह हुआ
کہ مجھے یاد ہے وہاں کے اسلام بھائی ساتھ تھے, 15 یا 17 دن میں رہا اور ہم نے شاید 17 دن میں 13 یا 14 فلائٹس لیں اور ہم نے آلموسٹ بہت سارے شہروں میں گئے. تو وہاں کے اسلام بھائی کہنا تھا کہ میں 20 سال سے امریکہ میں ہوں, میں نے اتنا امریکہ نہیں گھوما جو آپ نے مجھے 15 دن میں گھما دیا. اور ٹریول پہ ٹریول تھا وہ. چونکہ اچھا وہاں ایک اور پہلے ٹرپ کا فائدہ یہ تھا, فرسٹ ٹائم بدری مرکز کی طرف سے کوئی مبلغ گیا تھا یوں, تو ہم نے امریکہ والے بھی آپس میں رابطے میں نہیں تھے بھائی. کوئی کیلیفورنیا میں دعوت اسلامی سے ماحول میں تھا, کوئی نیو یارک میں تھا, کوئی شکاگو میں تھا, کوئی ہیوسٹن میں تھا, لیکن سب ایک دوسرے سے کنیکٹ نہیں تھے. تو الحمدللہ اس وجہ سے کابینہ بنی, پھر مجلسیں بنی, اور آج تو اللہ کی رحمت سے کتنے فیضان مدینہ بن گئے. اور ماشاءاللہ اب رکن شورا بلال بھائی امریکہ جاتے بھی رہتے ہیں اور انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا, اور دعوت اسلامی کی ذمہ داری ہے ان کی ماشاءاللہ. تو یہ چلے امریکہ کی بات بھی ہو گئی. عدنان بھائی کوئی فرمائش بھی آئی تھی نواز شریف کی, اس کے ساتھ اشعار ہو جائیں انشاءاللہ تاکہ سب کی دل جوئی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے ہمیں گیا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, وہاں بارش نور ہوتی تھی
انشاءاللہ وہ سرور پھر آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار ہیں، پیران پیر ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں۔ آپ کا ایک جملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اس ٹاپک کو کور اپ کرنے کے لیے، سم اپ کرنے کے لیے اور ایک میسج کے طور پر بڑا کمال کا ہے کہ آپ نے ایک بار عید کے موقع پہ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر اپنی قبر میں جائے گا۔ سب سے پہلے ذرا غور کیجیے، کہنے والا کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو ولیوں کے سردار ہیں، جن کی کرامتیں، جن کے واقعات پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جن کی نظر سے چور جو ہے وہ کتب اور ابدال بن جائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے عید کا دن وہ ہے کہ جب میں اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں گا۔ تو عید بنائیے، مگر شیطان کی جس کو کہنا پیروی میں تو نہ منائیے۔ اللہ نے یہ خوشی دی ہے نا، تو اس خوشی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ہو، صدقہ ہو، نمازیں ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ یہ خوشیاں ہماری باقی رکھنا، زوال نعمت سے بچانا۔ یاد رکھیے بہت سارے لوگ خوشیوں میں اس قدر ان لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ پھر خوشیاں بھی چلی جاتی ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ہم نے لوگوں کو برباد ہوتے بھی دیکھا۔ ناظرین، اللہ سے زوال نعمت سے پناہ مانگیے، اور یاد رکھیے اینڈ آف دا ڈے ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو ایمان کی سلامتی کی فکر ہو۔ جب بھی گناہ کرنے کا ہلا گلا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اسلام بہت فلیکسیبل ریلیجن ہے۔ آپ کو بچوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ خوشیاں منانے سے کوئی نہیں روک رہا۔ آپ اچھی نیتوں سے کھانا بنائیں، کھانا کھلائیں، مہمانوں کو گھر بلائیں، اوکے، مگر اس میں وہ کام تو نہ کریں نا جو اللہ کی غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ مجھے ایک میسج آیا کہ عبدالحبیب بھائی ذرا یہ بھی بتا دے لوگوں کو کہ صبح سنت ابراہیمی ادا کی اور اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے سے نکالنے چلے گئے۔ آپ سوچیں نا کہ ایک طرف تو ایک عمل کو بڑا انفسائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے زیادہ بعض اوقات بڑے اہم عمل ہوتے ہیں، جیسے نماز ہے۔ نماز فرض عین ہے نا، اس کو قضا کر رہے ہوتے ہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بھی فرمان بڑا پیارا ہے، فرمایا کہ عید اس کی نہیں جس نے بہت زیادہ خوشبوئیں لگا لی، عید تو اس کی ہے کہ جس نے گناہوں سے توبہ کی اور اس پر قائم رہا۔ اللہ 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 اللہ، کیا پیارا یہ فرمان ہے کہ خوشبو لگا لیتے ہیں۔ جی، اس قول میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا بھی ہے، اور ایمان مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور جو بھی ہماری خوشی ہے، دیکھیے اس دنیا کے اندر 60 سال 70 سال بہت جی لیا، 100 سال، لیکن ایمان کی فکر اس لیے ہے کہ وہ اینڈ لیس ہے۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کوئی 1000 2000، تو ہم جب اس دنیا کی خوشی کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں تو وہاں کے لیے ہمیں کتنی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور غوث پاک کا جو آپ نے قول کہا، علماء نے فرمایا ہے کہ جو رب عز و جل کی جتنی زیادہ معرفت رکھتا ہے وہ اتنا ہی خوف رکھنے والا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق میں رب کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے، اسی لیے رب عز و جل سے سب سے زیادہ خوف رکھنے والے، روزانہ کتنی بار استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اب اس کو میں یوں ایک اور بات کہہ کر اپنی جو ہمارا سلسلہ ہے، باتیں تو بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن اب ہم ایک اور بات کو میں ایلوبریٹ کرنے میں شاید کامیاب ہو جاؤں کہ لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں یوسف بھائی کہ یار یہ باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن اب ان سب چیزوں کو چھوڑ کر خوشی کیسے ملے گی؟ یعنی ہم اللہ گلا بھی نہ کریں، ناچ گانا بھی نہ کریں، بے حیائی بھی نہ کریں، گانے بجانے بھی نہ کریں، اور یہ سب نہ کریں، اور پھر آپ کہیں یار خوشی بناؤ، تو یہ کون سی خوشی ہے؟ بیسیکلی ناظرین پتہ آپ کو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے یہ دیکھا ہے، آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے۔ جو سجدوں میں خوشی ہے، جو صدقے میں خوشی ہے، جو ذکر الہی میں خوشی ہے، جو درود میں خوشی ہے، جو یاد مدینہ میں آنسو بہانے میں خوشی ہے، جو جائز طریقے سے خوشی منانے میں خوشی ہے، وہ بیسیکلی آپ نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا کام چھوڑوں گا تو وہ نہیں ملے گا؟ آپ بلیو کریں، آپ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اللہ کی رضا والی خوشی بنانے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں جو دل مدینہ مدینہ دعوت اسلام میں کہتے ہیں نا باغ باغ ہو گیا، باغ مدینہ، یہ پیچھے کچھ ہے اس کے، واقعی آپ کا بھی باغ مدینہ ہو جائے گا۔ پہلے آپ اس طرف آؤ تو صحیح۔ اصل میں عبدالحبیب بھائی یوں کہا جائے کہ اگر کسی نے شہد چکھا ہی نہ ہو تو اس کو کیا پتا، اور صرف وہ شہد کی باتیں ہی سنتا رہا کہ جناب بہت میٹھا ہے بہت میٹھا ہے، تو اس کے ظاہر ہے کہ وہ اسے چکھنا پڑے گا، امیجن نہیں کر سکے گا کتنا میٹھا ہے۔ بہت پریکٹیکل ہے، اور اب دعوت اسلامی کو 40 سال تقریباً ہو ہی گئے ہیں، تو
माशाअल्लाह हजारों लोग हैं जिन्होंने चखी थी 40 साल पहले और अब तक चले आ रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को इसमें घुला दिया, मिटा दिया, चल पड़े, आज तक वाबस्ता हैं। उनकी भी तादाद कम नहीं है। हौसले की बात है। और एक बात है, अगर हम इसको करने में कामयाब हो जाएं, नाजायज पे लाइन लगा दें, लेकिन जिसको शरीयत ने नाजायज कह दिया उसको आप बस खत्म कर दें। उसके अलावा जो शरअन जायज़ चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप इख्तियार करें और वो अनलिमिटेड हैं। ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि यार जब इस तरफ आएंगे तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ये सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मुफ्ती कासिम साहब ने बाकायदा गिनवाया था और इस कॉन्सेप्ट पर बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की थी कि जो ममानत वाली चीजें हैं, थोड़ी हैं, जो हराम चीजें हैं, वो ये 2 4 5 चीजें हैं। ये तो हमारी कम इल्मी है कि हम उनको भी नहीं जानते और अल्लाह की हलाल करदा चीजों को भी नहीं जानते और अपने ऊपर एक खामखा का जो है वो बोझ लिया हुआ है। वन लाइनर आपने जुमला दे दिया कि ना जायज पर लकीर खींच दें, बस वो नहीं करना। बस जब वो नहीं करना तो नहीं करना, बस। फिर उसके बाद आप देखें जिंदगी एक अलग अंदाज से, एक मजे वाली, एक बरकत वाली जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह पाक आप सबकी खुशियों में और बरकत अता फरमाए, हम सबको ज़वाले नेमत से बचाए और जायज तरीके से अगले दिन भी, अगली जिंदगी भी जायज तरीके से गुजारनी है। नमाजों की पाबंदी के साथ गुजारनी है, अपने ईमान की हिफाजत के साथ गुजारनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं है अमल कोई